اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا والصلاۃ والسلام علی رسول محمد سید الخلق والامم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس بیان کو دونوں جہانوں میں میرے لیے اور آپ کے لیے، تمام دنیا کے لیے نفع کا باعث بنائے اور دارالنعیم میں داخلے کا سبب بنائے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ فإنہ واسع المغفرہ وإنہ ذو الفضل العظیم۔ آج بیان میں کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فضائل بیان کیے جائیں گے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امزادوں سے فرمایا، یعنی اپنے چچا کے بیٹوں سے فرمایا، تم میں سے کون دنیا آخرت میں مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ، میں دنیا آخرت میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی نے کچھ لوگوں سے سوال کیا کہ تم میں سے کون دنیا آخرت میں مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں دنیا آخرت میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تو دنیا آخرت میں میرا دوست ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد لوگوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک چادر لے کر علی، فاطمہ، حسن اور حسین پر ڈال دی اور پھر آپ نے آیت تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب، اور آخر آیت تک۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے موقع پر اپنی جان پر کھیل کر نبی کا لباس پہنا اور نبی کے بستر پر سو گئے۔ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت بکر صدیق آئے، حضرت علی سوئے ہوئے تھے۔ انہیں سمجھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے انہوں نے یا نبی اللہ کہا۔ علی نے فرمایا، رسول اللہ تو بیر میمونہ کی طرف چلے گئے ہیں، ان سے جا کر ملیے۔ صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں داخل ہو گئے اور لوگ جو تھے وہ علی کو پتھر مارنے لگے۔ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ حضور پاک یہاں پر نہیں ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے انکار کر دیا تو حضرت علی رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی؟ صرف آپ نبی نہیں ہیں اور میں نے ارادہ کیا ہے کہ آپ میرے پیچھے خلیفہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، تم میرے بعد ہر مومن کے دوست ہو۔ اور حضرت علی کے دروازے کے علاوہ مسجد کے تمام دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہے تھے اور حضرت علی گرمیوں کا لباس سردیوں میں اور سردیوں کا لباس گرمیوں میں استعمال کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے والد سے کہا، کاش تم مجھ سے سوال کرتے۔ چنانچہ میرے والد کے سوال کرنے پر حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلوایا تھا اور میں نے عرض کیا، رسول اللہ، میں آشوب چشم کی عارضے میں مبتلا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے میری آنکھوں پر اپنا لعاب لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ان سے گرمی اور سردی دور فرما۔ چنانچہ اس روز سے آج تک مجھے گرمی اور سردی محسوس نہیں ہوتی۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ راہ فرار اختیار کرنے والا نہیں ہوگا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے بلند ہو کر جھنڈے کو دیکھا کہ ہم کو ملے گا، ہم کو ملے گا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا کر دیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور خیبر کے روز میری آنکھوں پر لعاب لگایا اور مجھے جھنڈا عطا کیا، اس وقت سے آج تک مجھ کو درد سر نہیں ہوا اور نہ میری آنکھیں دکھی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ کے اصحاب آپ کے ارد گرد موجود تھے۔ اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور وہ کھڑے ہو کر بیٹھنے کے لیے کوئی خالی جگہ دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ آج صحابہ میں سے کون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیٹھنے کی گنجائش نکالتا ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو سمیٹ کر حضرت علی کے لیے گنجائش نکالی اور انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بیٹھ گئے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، فضل والوں کو اصحاب فضل ہی پہچانتے ہیں۔ حضرت علی نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں دارالحکمت ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو شخص علم حاصل کرنا چاہے وہ شہر کے دروازے سے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سینی میں یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ اس وقت قضاء کے بارے میں مجھ کو کچھ شدھ بدنائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا،
فرمایا اللہ ان قریب تمہارے قلب کو رہنمائی عطا کرے گا اور تمہاری زبان کو ثابت قدم رکھے گا۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ اس کے بعد کبھی بھی مجھے دو شخصوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں دقت پیش نہیں آئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ فرماتے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے قاضی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔